الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل حدیثہ اجمعین الذین تمسکوا بالسنة والقرآن العظیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ مختصر حمد و صلوات تو بعد میرے قابل احترام بزرگوں بھائیوں، یہ سٹیج اہل حدیث کا ہے اور ساری اج دی اس کانفرنس کا عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ دی شان حقیقت دے اندر سمجھی ہی اہل حدیث نے۔ اس واسطے کہ دنیا دے تمام مسالک دنیا دے بنے انہاں دیاں نسبتاں غیر نبیاں وال نے، تے ساڈا مسلک جڑا ہے اہل حدیث اے آسمانہ تو آیا ہے اور اے او مسلک ہے جڑا سانوں دتا گیا ہے، اللہ پاک نے دتا ہے جبرائیل دے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال۔ میں ایک اہل حدیث وکیل ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ میں 4-5 بیماریاں لئی پھرنا، شوگر دا مریض ہاں، بلڈ دا مریض ہاں اور گیس دا مریض ہاں، گردیاں دا مریض ہاں، تے 3 وال بند ہوئے نے میرے دل دے۔ تو ہڈیاں دعاواں اگر شامل حال رہیاں جس طرح اگے ہیں دعاواں، تے میں ہسپتال میں 36 دن رہ کے تے واپس آ گیا۔ الحمدللہ اللہ پاک دی توفیق دے نال میں ہن جمعہ بھی پڑھا رہا ہاں تے ترجمہ قرآن بھی بچیاں نوں بھی بچیاں نوں بھی پڑھا رہا ہاں۔ اہل حدیث دے متعلق یہ کہنا کہ اے گستاخ رسول نے یا اے نبی نو نہیں مانتے یا نبی نو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، حاشا وکلا، حاشا وکلا۔ مسجد میں بیٹھا اور باوضو ہاں، اللہ دے گھر دے اندر میں زیادہ قسمہ کھان دا قائل تے نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو قسم کھان وچ گناہ بھی نہیں۔
میں اللہ دے گھر دے اندر بہ کے باوضو ہو کے ایڈے بڑے مجمع دے اندر یہ گل کہن واسطے تیار ہاں کہ اس کائنات دے اندر سب تو زیادہ اگر اللہ دے نبی دی شان نو، عظمت نو، بزرگی نو، علوت نو اور آپ دی عظمت نو جان دے نے تے اہل حدیث جان دے نے۔ اللہ دا شکر ہے الحمدللہ۔ اگر اے اہل حدیث پیغمبر دے گستاخ ہوندے تے مینوں انہاں ول آਉਣ دی لوڑ کادی سوچ سمجھ کے آیا، دلائل ویکھ کے آیا اور تحقیق کر کے آیا تے اس تو بعد پھر الحمدللہ 34 مناظرے کیتے نے، ہر میدان وچ اللہ نے اہل حدیث نو عزت دیتی، ڈنکا بنوایا۔ اے کتاب میرے سامنے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جدے اندر شک ہے ہی کوئی نہ، یہ اللہ دی کتاب ہے۔ میں جدوں مناظرہ کیتا دل دے اندر تہیہ کر کے اور اپنے رب اگے دعا کر کے کہ اللہ اگر مخالف کولوں کوئی مینوں صحیح دلیل مل گئی تو میں اس بات نو قبول کر لاں گا، لیکن الحمدللہ اہل حدیث دے ہی دلائل بھاری رہ، کسے میدان دے اندر مخالف دے دلائل ساڑھے تو وزنی نہیں ہوئے۔ میں یہ گل اس واسطے کر رہا کہ تمہیدی طور پہ میں دس دیا کہ بھائی حق مل جان تو بعد کبھی بھی کسے وال دھیان نہ کرو، وہ دی بات وال دھیان کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے سن لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال، یہ نہ ویکھو کہن والا کون ہے، اور ویکھو یہ کہن والا کہندا کی ہے پیا۔ میرے تسی بزرگ ہو، بھائی ہو، دوست ہو، ماما بہناں بھی آئیاں ہون گیاں، اپنے بھی سن لین تے بیگانے بھی سن لین، جیڑا اے کہنا نا کہ اہل حدیث اللہ دے نبی دی شان بیان نہیں کردے، رب کعبہ دی قسم ہے جو شان اے بیان کردے نے انہاں جیسی شان کوئی سمجھ دے نہیں۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مخلوقاں بنائیاں فجعلنی فی خیرہم، کہ میں نے اس مخلوق وچوں پیدا کیتا جیڑی مخلوق دوسریاں ساریاں مخلوقاں وچوں اعلی ہے۔ ثم جعلہم القبائل، پھر اللہ نے ثم جعل فرقتین، پھر اللہ نے دو گروہ بنائے فجعلنی فی خیرہم، تے میں نے اس گروہ وچوں پیدا کیتا جیڑا گروہ دوسرے گروہ نالوں بہتر ہے۔ ثم جعلہم القبائل، پھر قبیلے بنائے فجعلنی فی خیرہم، تے میں نے اس قبیلے وچوں پیدا کیتا جیڑا قبیلہ دوسرے قبیلیاں وچوں بہتر ہے۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم، تے میں نے اس گھر وچوں پیدا کیتا جیڑا گھر پوری کائنات دے گھراں وچوں اعلیٰ ہے۔ جنہاں نے اے حدیث وچ پڑھیا ہوئے تے نالے اے پڑھیا ہوئے کہ نبی علیہ السلام فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، کہ اللہ نے ولد اسماعیل دے وچوں کنانہ والیاں نو چن لیا ہے۔ واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ والیاں وچوں قریشیاں نو چن لیا ہے۔ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریشن، تے قریشیاں وچوں بنی ہاشم نو چن لیا ہے۔ فجعلنی فی خیرہم، تے میں نے انہاں ساریاں وچوں واصطفانی من بنی ہاشم، من بنی ہاشم وچوں اللہ نے میں نے چن لیا ہے۔ جنہیں اے پڑھیا ہوئے وہ پیغمبر دا گستاخ ہو سکتا ہے؟ وہ شان تے انہاں بیان کرنی ہے جڑے پیغمبر نو ساری کائنات تو اعلیٰ سمجھتے ہیں، ساری کائنات تو افضل اور ساری کائنات تو بالا سمجھتے ہیں۔ کہ جنہیں مخلوق بچوں کسے امتی وال نسبت کر لئی انہیں میرے نبی دا شان کی سمجھا۔ میری بات پر غور کرنا ہے۔ ایک دفعہ لاہور دے اندر مناظرہ سی
اور ساری طرفوں مناظر سن استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبد القادر صاحب روپڑی رحمت اللہ علیہ۔ میں انہوں نے کیا مناظرہ ہونا ہے گستاخ کون ہے، نبی دا گستاخ کون ہے؟ میں کیا تمہید اتوں شروع کرنی ہے، اسی باقی مسائل وال بھی جائیں گے لیکن تمہید اتوں شروع کرنی ہے۔ وہ جڑا کلمہ نبی دا پڑھے تے قرآن وچ ایت ہوئے کہ سونیا نبی دی شان وچ کہ سونیا اساں نے تینوں ساری کائنات دے لوکاں واسطے کافی بنا کے بھیجیا ہے، خوشخبریاں سنان والا اور ڈران والا، لیکن اکثر لوگ جان دے نہیں۔ اتوں شروع کرنا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات دے لوکاں واسطے کافی بن کے آئے نے، تے پھر جڑا نبی نو چھڈ کے کسے امتی وال نسبت کردا ہے، کسے امتی دی تقلید کردا ہے، کسے امتی دی بات مندا ہے، او اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا شان سمجھن والا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دا شان کی ہے ذرا غور تے کر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ وچ تورات دے ورقے ویکھے، جلال وچ آ گئے، غصے وچ آ گئے، لال پیلے ہو گئے، چہرے دا رنگ متغیر اور بڑے غصے دے نال حضرت عمر والوں ویکھن ڈے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے سکلت کا امک یا ابن الخطاب انظر الی وجہ رسول اللہ، اور خطاب دیا بیٹیا تیری ماں تینوں گم پائے اور میرے نبی دے چہرے والدے ویکھ۔ آپ ناراض ہون ڈے نے، تو تورات دے ورقے پڑھن ڈے۔ حضرت عمر کی فرماتے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میرے ماں باپ تو اڈے تو قربان ہو جان، میرا گناہ کیے، میں غلطی کی کر بیٹھا، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا عمر کی پڑھن ڈے یہ جی تورات دے ورقے ملے سن میں وہ ویکھن ڈیا۔ آپ نے فرمایا تورات کدے تے نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے سچے نبی سن، جبرائیل لے کے تورات اون والا سچا اور بھیجن والا اللہ وہ بھی سچا، سچے اللہ دی کتاب، سچے موسیٰ علیہ السلام کے نازل ہون والی کتاب، اس دے برکے تورات دے حضرت عمر پڑھ رہے نے۔ حضور فرماندے نے عمر ایک کدے دے کتاب نازل ہوئی؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا تو موسیٰ دی نازل کردہ کتاب تورات دے چند ورقے وے کے پڑھن دیا ہے، سن لے سن لے۔ اور لوگوں فیصلہ آباد والے تسی بھی سن لو، میری عمر 67 سال ہو گئی ہے، یہی اعلان کر دیا کہ ساڈے قریب تے ہو، سانو پوچھو تے صحیح اسی کون ہاں، اور نبی پاک دی شان تے عظمت تے بزرگی کیویں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ دی قسم ہے ساڈے کول تے خزانہ ہی آ جا کے محمد رسول اللہ نے، ساڈے کول تے آ جا کے خزانہ ہی محمد رسول اللہ نے۔ ماذا الا من شم تربت احمد الا ان شم مجزمان گوالیہ۔ وہ اہل حدیث و لوگ نے جنہاں نے اللہ دے نبی دے قدمہ دی مٹی دی خوشبو نو ایک دفعہ سونگ لیا، ہن انہاں نو کسے اور پھول دی خوشبو دی ضرورت ہے۔ انبیاء پھول نے، صحابہ پھول نے، تابعین پھول نے، تبع تابعین پھول نے، ائمہ دین پھول نے، مجتہدین پھول نے، محدثین پھول نے، اولیاء پھول نے، اتقیاء پھول نے، اصفیاء پھول نے، علماء پھول نے، انہاں سارے پھولاں دیاں خوشبوواں ایک پاسے میرے مصطفیٰ دے پیران دی مٹی دی خوشبو ایک پاسے۔ اللہ دی قسم ہے پوری کائنات مل کے بھی میرے نبی دی عظمت شان نو پا سکتے۔ تیرے فیصلہ بعد دی ایک گل سناواں حدیث دی روشنی وچ، حدیث دی روشنی وچ اللہ جتھے وہ مرد کلندر ستا ہے سید الفتح دی قبر نو منور فرما، اللہ اپنی رحمتہ فرما دے اس بندے دے جس نے حدیث کا ترجمہ کر دیا ہویا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پلڑے دے ایک چھابے وچ بٹھائے گئے تے دوسرے پاسے ترازو دے ایک بندہ بٹھایا گیا، جدو ترازو چکیا گیا تے نبی پاک دا وزن بھاری ہو گیا۔ پھر انہاں 10 بندے بٹھائے، 10 نال بھی اللہ دے نبی فرماندے نے میرا وزن بھارا ہو گیا۔ پھر انہاں 100 بندہ رکھیا ایک پاسے،
پھر بھی میرا وزن بھاری. پھر انہوں نے 1000 بندہ رکھیا, پھر بھی میرا وزن بھاری. تاں ساری دنیا انہاں ایک پاسے سٹی, حضور فرماندے نے پھر بھی میری تکڑی نہ اٹھی. تو کیا گستاخ ہے, تو کیا بے ادب. پر میں سن لے کی عقیدہ رکھنا, جبرائیل علیہ السلام نے کیا سی, کلبت مشارق الارض و مغاربہا لم ارى رجلا افضل من محمد. لوگوں میں شرق بھی گیا, غرب بھی گیا, شمال بھی گیا, جنوب بھی گیا, میں کائنات دا چپا چپا پھر ماری ہے, لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل کوئی بندہ نظر آئے. یہ تو جبرائیل علیہ السلام دی گل ہے نا. تو ایک صحابی پتہ کی کہندا ہے, صحابی کہندا ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ. جو میں اللہ دے نبی جویں دا ویکھیا ہے تے سنیا, انج دا کوئی نہ ویکھیا تے نہ سنیا. ہائے ہائے, یہ کنے گل کہی ہے؟ صحابی نے. اور جو عقیدہ صحابی دا اوہی عقیدہ وہابی دا, کہ وہابی کہندا ہے مشرق مغرب, مشرق مغرب, پورب پچھم دیکھ لو زمانے سارے نو. اللہ دی قسم ہے, میرا فیصلہ سن لو. میں ایک وہابی کی پیا کہنا, نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز, نہ سنیا نہ ڈٹھا ہرگز, مثل محمد کوئی. اسے نبی محمد اوپر ختم نبوت ہوئی. نہ آیا تے نہ آیا اسی اگوں, سچ کسے فرمایا. ختم رسول محمد جیسا رتبہ کسے نہیں پایا. فضائل مصطفیٰ پڑھ دے صحیح نا. شان مصطفیٰ سننا والے ہو, اے ذرا جڑی میں اے شیر پڑھے نے تے کیا ہے کہ صحابی نے اے لفظ کہے, اوہی وہابی نے لفظ کہے. صحابی کہن والا کون ہے؟ حسان بن ثابت ہے. تے وہابی کہن والا کون ہے؟ مولانا نور حسین گرجاکھی رحمت اللہ علیہ. اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث گستاخ نے, کی کریے کدھر جائیے؟ فرمایا کہن والے کہندے رہن اباؤ وال قلب لا یظلم البدر. اور جو کوئی مرضی پیا کہے, نبی پاک نو تھوڑا کوئی کیا گیا. کوئی کہندا صحابی ہے, کوئی کہندا مجنون ہے, کوئی کہندا شاعر. کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا چھڑ دیتا سی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی قسم مکمل دین سانو دیتا ہے, مکمل دین. آپ رہنما بھی کامل نے تے آپ دی تعلیم بھی مکمل تے کامل ہے. جیڑا بندہ پیغمبر نو کامل رہنما نہیں سمجھدا, آپ دی تعلیم نو نامکمل سمجھدا ہے, او نبی دی شان نو کی جاندا ہے. اور نبی پاک دی شان او جان دے نے جڑے پیغمبر نو اپنا رہنما سمجھ دے نے. میں گل کر رہا سا نا کہ موسیٰ علیہ السلام دے اتے نازل کردہ کتاب تورات او دے ورکے حضرت عمر پڑھ رہے نے. نبی علیہ السلام دیکھ کے غصے ہوئے نے. نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کی پڑھن رہا جی؟ تورات دے ورکے ملے سن. فرمایا اے تے تورات دے ورکے نے نا. لو بادہ علیکم موسیٰ ما وسعہ الا اتباعی. اوے کدی اج موسیٰ دنیا تے زندہ ہو کے آ جائے کہ اس نے بھی اس وقت تک چارہ کار نہیں جنہ چر میری پیروی نہ کرنا. تسی آپ ہی فیصلہ کر لو خان, اور تسی آپ ہی فیصلہ کر لو خان. اے مجلس خاصاں آماں دی, اور جتھے نیویں
نبیاں نے کیڑی رہ گئی بات غلاماں دی، ذرا سنو دے صحیح، اور جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کیڑی رہ گئی گل اماماں دی۔ نبیاں نو پوچھا جا رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے عالم ارواح دے اندر اللہ نے سارے نبیوں نو جمع کیتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے محمد رسول اللہ تک سارے نبی تھے جمع نے۔ اللہ فرماندے نے میرے نبیو اج میرے نال گل تے کرو نا۔ اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا تسی سارے جڑے نبیو میں نبوتاں نال سرفرازاں گا، تانوں رسالتاں دیاں گا، لوگ تہاڈا کلمہ پڑھن گے، لوگ تہاڈے تابعدار ہون گے، تے پھر میرا نبی آ جائے گا آخر تے محمد سمت راکھی واسطے ہوندا ہے، تہاڈے ساریاں تو بعد میرا نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ کہو گے کہ جی اے نبی ہے اسی بھی نبی ہیں نا، جی اے نبی ہے اسی بھی نبی ہیں نا، یا پھر اپنی نبوتاں رسالتاں ایک پاسے رکھ کے تو میرے نبی دے مگر لگ جاؤ گے۔ کہ سارے نبیاں کی کیا سی اقرارنا، اللہ سی اقرار کرنے اس بات دا کہ اسی اپنی نبوتاں دا خیال نہ کریں گے۔ جدو تیرا نبی آخری آ جائے گا نا، اسی اپنی نبوتاں رسالتاں ایک پاسے رکھ کے تیرے نبی محمد رسول اللہ دے مگر لگ جائے۔ اور جتھے نیویں پالی نبیاں نے کیڑی رہ گئی گل اماماں دی، آمن حدیث قرآن دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی۔ کدی قرآن حدیث تے نیڑے تے آوے، کدی قرآن حدیث پڑھتے صحیح، فلانے نے اے کیتا، فلانے نے اے کیتا، فلانے نے اے کیتا، فلانے نے اے کیتا۔ ساڈے کولوں پوچھ، یہ سارے فلانے جننے نے عزت والے نے، اہل حدیث صحابہ دی عزت کر دے، تابعین دی عزت کر دے، تبع تابعین دی عزت کر دے، امامان دین دی عزت کر دے، محدثین دی عزت کر دے، اولیاء دی، اتقیاء دی، اصفیاء دی، علماء دی، بلغاء دی اور فصحاء دی عزت کر دے نے، لیکن دین دے معاملے دے اندر جتھے میرے نبی دی گل آ جائے گی اتھے نبی دی گل منن گے انشاءاللہ۔ اسی سب دی عزت کرنے ہیں، لیکن ہائے ایک بات سمجھ وچ نہیں ہوندی کہ جیڑوں اسی یہ کہنے ہیں بھی جتھے نبی پاک دی گل آ جائے اتھے کسے ہور دی نہ منو، تے آندے نے ویکھیا جے اے صحابہ نو نہیں جے ماندے، اے اماماں نو نہیں جے ماندے، اے ولیاں نو نہیں جے ماندے۔ اوہ اللہ دے بندیو، اسی او لوگ ہاں جنہاں نے صحابہ دے بارے اے پڑھیا ہے کہ او نبی دے اوتے جانا قربان کر دے سن۔ قرآن نے انہوں نے ہم المتقون کیا ہے، ہم المحتدون کیا ہے، ہم الراشدون کیا ہے، اولئک حزب اللہ کیا ہے۔ او اللہ دی جماعت نے نبی دے صحابہ، تو کی جانے میرے کو آ کے پوچھتے صحیح میں نبی دے صحابہ نو کی جاننا۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے او صحابی بھی نے جنہ دے جنازیاں نو آ کے کندھے آسمانی نورانی فرشتے دے، سبحان اللہ۔ میرے نبی دے او صحابی بھی نے جنہ دے جنازیاں نو آ کے کندھے فرشتے دیندے نے، وہ بھی نے جنہ دا جنازہ پڑھن واسطے آسمان تو نورانی فرشتے نازل ہوندے نے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، ایک صحابی دا جنازہ جا رہا ہے، چار پئی بڑی ہولی ہے، اور کسی نے گل کر دیتی کہ یہ جرا سعد بن معاذ ہے نا، یہ دی چار پئی بڑی ہولی ہے، معلوم ہوندہ کہ انہیں کوئی گناہ ایسے کیتے ہیں۔ گل میرے نبی کو پہنچ گئی، آپ نے فرمایا اہتزت العرش، فرمایا آپ نے زبانہ بند کر لو، اللہ کے رسول دی چار پئی ہولی کیوں ہے؟ فرمایا اہتزت العرش بموت سعد بن معاذ، میرا سعد بن معاذ وہ بندہ ہے اور جس دی موت تے رب دا عرش بھی ہل گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول پر چار پئی دا پار کیوں نہیں، وزن کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تحملہ الملائکہ، اور فرشتیاں نے آگے کندھا دیتا ہے۔ میں انہاں صحابہ دا انکار کر سکنا؟ انہاں صحابہ دا انکار کر سکنا؟
اللہ اکبر ایک جنازے وچ میرے نبی دے صحابی دے جنازے وچ اللہ دے نبی پباں پار چل رہے ہیں، پباں پار اڈیاں چک چک کے چل رہے ہیں۔ اللہ دے رسول کی وجہ ہے پباں پار کیوں چل رہے ہو؟ فرمایا اس میرے صحابی دے جنازے دے نال آسمان تو اینے فرشتے آئے ہوئے نے کہ میرا پیر رکھن نو جگہ نہیں بھی ملتی۔ اسی کیویں انکار کریے؟ وہ صحابی کون سن؟ انہوں نے پتہ کرنی، ساڈے کولوں پتہ کر۔ ایک طلحہ نامی صحابی میرے نبی دے کول آیا، آگے کہندا اللہ دے رسول حکم فرماؤ۔ فرمایا کی؟ جی کوئی حکم فرماؤ۔ فرمایا جو حکم میں کہاں گا منے گا؟ جی منا گا۔ فرمایا جا اپنے باپ نو قتل کر جا۔ یہ کوئی سوکھی گل نہیں، باپ نو قتل کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا عبد الرحمان کہندا ہے ابا جی جنگ بدر دے وچ تسی 3 واری میری تلوار دی زد وچ آئے سو تے میں باپ سمجھ کے تانوں معاف کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی فرماندے نے بیٹا ٹھیک ہے تو میں نے معاف کر دیتا ہوئے گا، 3 واری میں تیری تلوار دی زد وچ آیا، کدی 1 واری میری تلوار دی زد وچ آ جاندا میں تینوں معاف نہ کردا بلکہ تیرا سر لا کے محمد دیاں جتیاں وچ رکھ دیندا۔ او سن صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا طلحہ جا اپنے باپ نو قتل کر کے آ۔ حضرت طلحہ تیزی نال اٹھے چلے جا رہے نے، میرے نبی نے صحابہ وال ویکھ کے مسکرا کے فرمایا انہیں مڑنا کوئی نہیں۔ آواز دیتی، آپ نے فرمایا طلحہ واپس آ۔ واپس آئے، جی حضرت حکم۔ فرمایا محمد جوڑن واسطے آیا ہے، محمد توڑن واسطے نہیں آیا صلی اللہ۔ میں ریت دے ذرات نالوں زیادہ، آسمان دے تاریاں نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختان دے پتراں نالوں زیادہ اس نبی تے درود و سلام کیوں نہ پڑھا جس نبی نے ساڈی رہنمائی کی تھی؟ تو آنا گستاخ نے تے میں تے آنا دل کردا اے مر جاواں، دل کردا اے مر جاواں جس دن دا اے سنیا اے، دل کردا اے مر جاواں جس دن دا اے سنیا اے، وچ حشر دے آقا نے سانو گل نال لانا اے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، آندے نے قیامت والے دن اللہ پاک بندیاں نو اٹھائے گا کہ انہاں دے اماماں دے ناماں نال وہ کٹھے کیتے جان گے، حنفی ادھر، شافی ادھر، مالکی ادھر، حنبلی ادھر، قادری ادھر، سہروردی ادھر۔ فرمایا اسی طرح انہاں دا تے امام ہی کوئی نہیں، ساڈا امام کون ہے؟ اور جا امام ابن کثیر نو پوچھ لے، اللہ دی قسم ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نہیں ھذا شرف لاصحاب الحدیث بان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث کے واسطے یہی شرف کافی ہے کہ انہاں دے امام محمد رسول اللہ نے ساڈے کسے جوان نو، کسے بڈھے نو، کسے بچے نو، ساڈی کسے ماں نو، بہن نو پوچھ کے تے ویکھ تہاڈا امام کیڑا ہے؟ اسی کہاں گے محمد رسول اللہ۔ تہاڈا پیشوا کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تہاڈا مطاع کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تہاڈا رہنما کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اسی تے دن رات اپنے نبی تے درود و سلام پڑھنے اور کہنے سونے جو حکم کرو گے ساڈی گردن اوتھے ہی جھک جائے گی، اسی تہاڈی گل منن واسطے تیار ہاں۔ مینوں نا اے رکا آیا جی تہاڈا سعید اسد صاحب نال کوئی کسی ویلے ملاقات بھی ہوئی ہے؟ ہاں مولانا سعید احمد صاحب نال ملاقات ہوئی ہے۔ میں انہاں دے مدرسے وچ گیا ہاں، وہ مینوں نہیں سن جاندے، میں انہاں نوں نہیں سن جاندا، وہ مینوں نہیں سن جاندے تے میں انہاں نوں نہیں سن جاندا۔ جا کے وہ لائبریری دے نال اگے ایک حجرہ مبارک سی، اوتھے بیٹھے سن کلے۔ میں جا کے الیگ سلیگ کر کے بہ گیا، میں کہا جی میں گجراں والیوں آیا تے اس واسطے کہ ساڈے رشتہ دار نے غیر مقلد جنہاں نوں وہابی کہا جاتا ہے،
ਤੇ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत, ਅਹਿਲੇ सुन्नत ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ सुन्नत ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁन्नत ਨਬਵੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ सुन्नत ਕਾਹਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁन्नत ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁन्नत ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ सुन्नत ਕਾਹਦੇ? ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ کہ وہ حدیث کے اگے لفظ یہ ہون کہ آپ نے ہمیشہ کیتی ہے تو تا حدیث مننی ہے. وہ تو پھر اور بڑیاں سنتاں نے جنہاں دے اگے یہ نہیں لکھیا کہ یہ کام اللہ دے نبی نے ہمیشہ کیتا ہے، تو کیا پھر وہ سنتاں بھی اسی چھڑ دئیے؟ نہیں 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 نہیں، تسی انہوں نے پوچھو کیا رفع یدین کرن دا اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے؟ میں کہ جی یہ بھی سوال کیتا ہے، یہ بھی سوال کیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا تسی حکمی سنت مانتے ہو، فعلی سنت نہیں مانتے؟ سنت دیا تین قسم نے، قولی، فعلی، تقریری. آپ نے فرمایا ہوئے، آپ نے کیتا ہوئے، آپ کے سامنے ہویا ہوئے تو آپ نے منع نہ کیتا ہوئے، یہ تین قسم دی سنت ہے. تو کیا تسی فعلی سنت نہیں مانتے؟ کیا لگے یہ گل چھڈو، تسی انہاں نال گل ہی نہ کرے. یہ گل انہاں کیوں کہی کہ انہاں نال گل ہی نہ کریا کرو؟ اس واسطے کہ انہاں دے پلے کچھ نہیں اس معاملے دے اندر. اللہ دی قسم ہے، اے میں اللہ دا قرآن ہاتھ وچ پھڑ کے قسم کھا کے کہن واسطے تیار ہاں کہ نبی علیہ السلام نے رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا ساری زندگی رفع یدین کیتا ہے. آپ نے ایک بھی نماز ایسی نہیں پڑھی، کسے صحیح صریح مرفوع غیر مجروح حدیث وچ نہیں ملتا کہ اللہ دے نبی نے نماز پڑھی ہوئے، رکوع کیتا ہوئے تے رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، رفع یدین نہ کیتا ہوئے. اور بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. میں ایک مناظرے میں پیش کیتا ہے، میں کہا بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی وفات تو بعد نماز پڑھ دینے، نماز دے وچ رفع یدین، رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا اور نماز نیتن لگیا تے 2 رکعتاں پڑھ کے تیسری رکعت دی واری ادا اٹھن لگیا. آپ نے رفع یدین کیتا ہے اور رفع یدین کر کے کدوں؟ نبی پاک دی وفات تو کہن بیان کرنے والا کون ہے؟ نافع تابعی ہے، صحابی نہیں. اور تابعی جدوں بات کردا ہے جن نے اللہ دے نبی نو نہیں ویکھیا، صحابی نو ویکھیا ہے تے صحابی عمل کر کے بعد میں کہے جی اے اللہ دے نبی انجی کردے سن، او دا معنی ہوندا ہے کہ اللہ دے نبی نے ہمیشہ اس طرح کیتا ہے. اللہ دے نبی نے ہمیشہ اس طرح کیتا ہے. مالک بن حویرث جنہاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی سلو کما رأیتمونی وسلی، مالک اپنے بچیاں میں جا رہے ہو، بھیناں بھراواں کول جا رہے ہو، اپنے علاقے میں جا رہے ہو تے نماز انج پڑھیا جے جویں مینوں نماز پڑھ دیا ویکھ. او مالک بن حویرث نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد نماز پڑھ رہے نے. حوالہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 102، نماز پڑھ رہے نے. نماز دے اندر نماز نیتن لگیاں، رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، رفع یدین کر رہے نے. اور انہاں دے شاگرد ابو قلابہ جو 15 صحابیاں دے شاگرد نے، وہ فرماندے نے مالک بن حویرث نے کہا کیا جویں میں نماز پڑھی ہے اس طرح میرا نبی پڑھدا ہوندا سی. جویں میں نماز پڑھی ہے میرا نبی نماز انج پڑھتا سی. جدو صحابی رسول پیغمبر دی وفات تو بعد ایک کم کردا ہے، کم کر کے کہندا میرے نبی نے کیتا ہے،
اللہ دی قسم ہے وہ مانا ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ کیتا ہے۔ اور جڑی حضرت سالم والی روایت ہے زہری والی وہ دے متعلق ایک حنفی بزرگ لکھتے ہیں کہ جس حدیث دی سند وچ زہری سالم عبداللہ بن عمر آ جان، زہری سالم عبداللہ بن عمر آ جان، وہ حدیث ساریاں حدیثاں وچوں عمدہ ترین ہوندی ہے۔ وہ سند، اس حدیث دی سند پوری کائنات دے حدیثاں دیاں سنداں وچوں عمدہ ترین ہوندی ہے۔ اور جیڑی میں حدیث بیان کیتی ہے اللہ دی قسم ہے یہ دے وچ زہری بھی ہے، سالم بھی ہے، عبداللہ بن عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جڑی حدیث ہے نا، انہوں احناف نے بھی تسلیم کیتا ہے ایک مقام تے۔ کتاب کیڑی ہے؟ نصب الرایا۔ وہ دے وچ لکھ دینے کہ نماز نیتن لگیا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع یدین کیتا ہے۔ نماز نیتن لگیا باب کی بنیا ہے کہ نماز نیتن لگیا نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع یدین کیتا ہے۔ تے جدوں اگے حدیث لیا دیئے وہ بخاری شریف والی، تو وہ دے وچ کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز نیتن لگیا بھی رکوع جان لگیا بھی رکوع سے اٹھان لگیا بھی رفع یدین کیتا ہے۔ جدو حوالہ ہی بخاری دا کہ وہ حدیث پھر کیڑی ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے نماز نیتن لگیا بھی رفع یدین کیتا ہے تے ہمیشہ کیتا ہے، رکوع جان لگیا بھی کیتا ہے تے ہمیشہ کیتا ہے، رکوع تو سر اٹھان لگیا کیتا ہے تے ہمیشہ کیتا ہے۔ اور اس واسطے ایک حنفی بزرگ لکھ دینے ان الرفع متواتر اسنادا و عملا لم ينسخ فیہ بلا حرف منہ، اور لوگوں رفع یدین دا ایک حرف بھی منسوخ نہیں، رفع یدین دا ایک کونا ایک حرف بھی منسوخ نہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جدے اندر وہ فرمان دینے کہ میں مدینے گیا تے چیچا نبی پاک دی نماز ویکھن واسطے، اتھے میں ویکھیا سردیاں دا موسم سی، صحابہ کرام کچھ کپڑیاں دے وچوں رفع یدین کر دے، کپڑیاں دے وچوں ہی تے کئی کپڑیاں وچوں ہاتھ باہر کڈ کے تے رفع یدین کر دے۔ تے اس حدیث دے تحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے رہے فرماندے نے کہ یہ ثابت ہو گیا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ وچوں ایک بھی صحابی ایسا لم يثبت عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لا یرفع یدیہ، نبی پاک دے ایک بھی صحابی کولوں یہ ثابت نہیں کہ وہ رفع یدین نہ کرتے ہون۔ یارو اس حدیث کا استنباط امام بخاری نے کیوں کیتا؟ اس واسطے کہ جڑے صحابی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماندے نے پہ کہ بعض صحابہ کپڑیاں دے وچوں ہی رفع یدین کر دے، بعض کپڑیاں وچوں باہر ہاتھ کڈ کے پھر رفع یدین کر دے، وہ یہ بھی دے بیان کر سکتے سن نا کہ بعض نہیں سن کر دے۔ انہوں نے سارے صحابہ کا ذکر کیتا ہے کہ کچھ ہاتھ باہر کڈ کے کپڑیاں وچوں رفع یدین کر دے تے بعض کپڑیاں دے وچوں ہی رفع یدین کر دے۔ فرمانے سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری فرماندے نے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بھی ایسا نہیں جڑا رفع یدین نہ کرتا ہوئے۔ اور میں دنیا جہاں دے اونا مقلدین نو جو اللہ دے نبی دی سنت دا انکار کرتے نے چیلنجن لے بات کماں گا کہ خدا دے واسطے ایک حدیث ایسی دکھا دیو جدے وچ رکوع دا ذکر ہوئے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جان لگیا، رکوع تو سر اٹھان لگیا، رفع یدین نہیں کیتا یا منع کیتا ہوئے، ایک حدیث بخا دینا تو آڈا کام میں اور رفع یدین چھڑ دینا میرا کام ہے۔ میں اپنے خاندان میں سب تو پہلا اہل حدیث ہوں۔
ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਬਲਕਿ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਮੀਨ ਉਕਾੜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਫੈਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਮਾ ਕੈਮੁਦੀਨ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਇਸਮਤੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਦਰਸਾ ਦਿਓਬੰਦ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਹ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂਰ ਅਹਿਮਦ ਹਫਸਾਬਾਦੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਰੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਦਿਓਬੰਦੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਕੂਅ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਦੀਸ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਸ बेचारे ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸਿਆ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਮੌਲਵੀ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। बाहर कैफ एक जिमनी बात आ गई, मैं रफा यदैन करदा क्यों हुआ? मेरे बाप ने की है, मेरे दादाजी ने की है, मेरे परदादे ने की है, मेरे नाने ने परनाने ने की है, मेरे उस्ताद ने की है, दादे उस्ताद ने की है, परदादे उस्ताद ने की है। क्या मैं इस वास्ते करना? किसी इमाम ने की है, किसी वलीउल्लाह ने की है। हालांकि बड़े बड़े औलिया ने रफा यदैन करने वाले, बड़े बड़े आइम्मा दीन ने रफा यदैन करने वाले, सारे सहाबा रफा यदैन करने वाले, लेकिन मैं रफा यदैन इस वास्ते करना कि मेरे नबी ने की थी। एक कमज़ोर जी रवायत बयान करा, कमज़ोर जी रवायत है, मजबूत नहीं एडी। वो की है कि हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का झगड़ा हो गया, बच्चे सन आपस में खै मखै थोड़ी बहुती हो गई तो हज़रत इमाम हसन ने कहा अब्दुल्ला मेरे नाल गल करना है, और तेरा तो बाप मेरे नाना जी का गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना जी का गुलाम है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो खामोश हो गए, घर चले गए, जाके कहा अब्बा जी मैनू हसन ने यह गल कही है। फरमाते हैं चल कोई गल नहीं, पुछ लेने जाके आए, काशाना अली ते दरवाज़ा खटखटाया, इमाम हसन बाहर आए, हज़रत उमर पूछते ने बेटा अब्दुल्ला ने की किया आई? कहन लगे जी मैं कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं फिर भी की गल हुई है? ये मैं ये गल इनू कही है कि तेरा बाप मेरे नाना जी का गुलाम। कहन लगे एक बार फिर कवे ना कि वली का पुत्र सी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। फरमान लगे जी एक बार फिर कहो, उन्हें फिर कह दिता, एक बार फिर कह दिता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दियां अखां दे विचों आंसू जारी हो गए। आप फरमाते ने अल्लाह तेरा शुक्र है, क़यामत का दिन होएगा, सारी कायनात तेरे दरबार में जाएगी, एक एक को हिसाब किताब होएगा। जदों मैं उमर जावांगा तेरे दरबार के अंदर, तू मैनू पूछेगा उमर की करके आया दुनिया ते, मैं कहांगा अल्लाह मैं तेरे नबी की गुलामी करके आया। तो दलील पेश की जाएगी, मैं नबी के घर नूं पेश करांगा। अल्लाह की कसम है लोगों, क़यामत का दिन होएगा, क़यामत का दिन होएगा, कोई किसी के पीछे होएगा, कोई किसी के पीछे होएगा, कोई किसी को मनन वाला, कोई किसी को मनन वाला, लेकिन अहले हदीस होणगे ये क़यामत वाले दिन अपने नबी के पीछे होणगे। क्यों? असी पता कि एको ही चीज़ जानने, एको ही चीज़ की दरवाज़ा खटखटाया गया अंसारी सियाबी का, चौधरी सियाबी का, और दरवाज़ा खटखटाया गया तो घर वाला बाहर आया, वेखदा कि ये काले जे रंग का एक गुलाम बंदा वो सियाबी के दरवाजे ते वे। हाँ जी की हुक्म है, किधर आए हो? कह लगा जी मैनू नबी पाक ने भेजा है। की हुक्म है? जी नबी अलैहिस्सलाम ने भेजा है और क्या सी क्यों उधर जा। फिर भी किस वास्ते? जी अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। सोचे पै गया ये काले जे रंग का गुलाम आदमी, पल्ले दे कुछ भी नहीं,
تو یہ میرے کو میری بچی کا رشتہ منگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پتہ نہیں کیویں دی تقسیم کی ہے، کیویں دی ونڈ کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیوی آ گئی، کی گل جی؟ وہ اپنی بیوی نو گل دسدا ہے، مسئلہ ہے۔ وہ بھی سوچے پی گئی کی کریے، کی جواب دے گی۔ بیٹی آندی ہے امی کی گل ہے؟ تے امی نے کہا کہ بیٹا اے مسئلہ ہے، اے مسئلہ ہے۔ تو بیٹی نے پتہ کی کیا؟ بس کرنی اماں گلاں ساریاں ہی جان دے، اے کالے تے گورے نہیں کم ایمان دے۔ بس کرنی اماں گلاں ساریاں ہی جان دے، اے کالے تے گورے نہیں کم ایمان دے۔ اسی حکم دے بدے ہویاں، اسی حکم دے بدے ہویاں، نبی سلطان دے عذر کوئی لیونا ایسا نہیں۔ اللہ دی قسم ہے لوگو، اسی رفع جدن کرنے ہیں تے پیغمبر دی سنت سمجھ کے ہاتھ سینے تے بننے ہیں تے نبی دا حکم سمجھ کے امام دے مگر فاتحہ پڑھنے ہیں تے نبی دا حکم سمجھ کے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہ کیتے ہندے فرمایا نہ ہندہ، میں کدی بھی اس چیز دے نیڑے نہ جاندہ، کیونکہ حضرت عمر نے فرمایا سی اوے حجر اسود تینوں میں اس واسطے نہیں چومن لگا کہ تو کوئی نفع نقصان دا مالک ہے، میں اس واسطے چوم رہا کہ میرے نبی نے تینوں چومیا ہے، میرے نبی نے تینوں چومیا، میں اس واسطے چوم رہا، میں یہ عمل کرنا اس واسطے کرنا کہ میرے نبی نے یہ اعمال کیتے نے۔ مگر نہ یہ کہنا کہ دیکھو جی انہوں اگر محبت ہوئے جھنڈیاں کیوں نہیں لاندے 12 ربیع الاول نو، جلوس کیوں نہیں کٹدے 12 ربیع الاول نو، کھیرا کیوں نہیں کھاندے 12 ربیع الاول نو۔ اور یار تینوں اے چیزاں مبارک، پر مینوں فاطمہ الزہرا دے آنسو نظر آؤندے نے اس دن جڑی رو کے کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیا۔ اج میرے تے مصیبتاں دے او پہاڑ ڈگ پینے کہ اگر اے پہاڑ دنوں تے پیندے تے دن راتاں بن جاندے۔ مینوں فاطمہ الزہرا نظر آ رہی نے، مینوں حسن حسین روندے نظر آ رہے نے، مینوں ابو بکر صدیق تو لے کے بلال تک دے صحابہ روندے نظر آ رہے نے۔ اس دن 12 ربیع الاول نو یار ذرا غور تے کر، اے میرے پیغمبر دی وفات دا دن ہے، آپ دی ولادت 9 ربیع الاول نو ہے، تے تیرا امام تے لکھ دے 8 ربیع الاول نو ہے، تیرا امام تے لکھ دے 8 ربیع الاول نو۔ فتاوی رضویہ پڑھ کے ویکھ لے تے پھر سانو کہنا گستاخ اللہ معاف فرمائے، اسی اللہ دے نبی دے تابع دار ہاں، اور اللہ دی قسم کھا کے کہنے ہاں کہ اللہ دے نبی جیسا شان اسی کسے دا بھی نہیں سمجھدے۔ پوری کائنات ایک پاسے، میرا نبی ایک پاسے، کہ اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آواز میں نے جدوں قرآن میں جے پڑھ لیا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ جدوں میں قرآن وچ آیتاں پڑھنا میرے مصطفیٰ دی شان سامنے آ جاندی ہے، اور اعلان کر کے کہنے ہیں لوگو عزتاں سارے دیاں کرو پر گل مصطفیٰ دی منو، گل مکاؤ تے مصطفیٰ تے مکاؤ۔ ہیں جی عدی دی بیٹی نے کیا سی نا، عدی دی بیٹی نے جدوں عدی دی بیٹی نو صحابہ پکڑ کے لے گئے، نبی علیہ السلام دے کو رہی کچھ دن، آخر نبی علیہ السلام کو جا کے مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام کے تیرا کی خیال ہے، واپس جانا ہی کہ اتھے رہنا ہی؟ کہنے لگی جی میں بھائی کو جانا چاہنی ہاں۔ میرے نبی نے صحابہ بھیجے جدے وچ وڈیرے بھی سن، جدے وچ جوان بھی سن، اور نبی علیہ السلام دے حکم دے نال اس بی بی نو باعزت طریقے دے نال عدی دے کول لے کے گئے نے۔ عدی نے پوچھیا اپنی بہن نو کیف وجدت محمدم و اصحابہ، کہندے نے نا المرء یقیس علی نفسہ ہی، دوسرا بندہ
ایک بندہ دوسرے نو اپنے تے قیاس کردا ہے. وہ سمجھدے سن اسی چور ہاں, اسی زانی ہاں, اسی شرابی ہاں, اسی بدکماش ہاں. دنیا دیا برائیاں کفار دے اندر پائیاں جاندیاں نے. شاید محمد رسول اللہ بھی ایسا ہوئے گا یا انہوں دے صحابہ بھی ایسے ہون گے, نعوذ باللہ. اس واسطے پوچھتا ہے کیف وجدت محمد و اصحابہ, تو نے محمد تے محمد دے ساتھیاں نو کیویں دا پایا؟ تے بہن کہندی میرے ویر تو تے ٹر گیا سے. ماں جایا تو تے ٹر گیا سے. پر اللہ دی قسم ہے جو میں انہاں نو ویکھیا کسے وچ بھی نہیں ویکھیا, جو میں انہاں وچ ویکھیا کسے وچ بھی نہیں ویکھیا. وہ حیران ہو کے کہن لگی کہ جو میری عزت محمد تے محمد دے ساتھیوں نے کیتی ہے وہ تو نہیں ویکھ سکیا. مینو یہ تو بڑے عزت والے نظر آئے نے. حیران ہو کے کہ دیکھو راج پہاڑ بھی آئے ہون گے, راستے وچ اولے بھی آئے ہون گے, راستے وچ چٹیل میدان بھی آیا ہوئے گا. پتہ نہیں میری بہن دی عزت محفوظ رہی ہوئے گی. تاں انہیں پوچھیا تے بہن نے صفائیاں دتیاں. حیران ہو کے صحابہ وال ویکھدا ہے تے بہن کی آندی ہے؟ بہن کہندی ہے سن وے ویرا میرے ماں پیو جایا جڑے نال میرے نہیں آئے, پیری جتیاں ٹٹیاں ہوئیاں جنہ ٹاٹ گلاں وچ پائے. لے گئے سی مینوں تے لے آئی نہیں مینوں, ایڈے نہیں بھولے پالے. اکھ چک کے انہاں ذرا نہیں تکیا, ایڈے نہیں کرماں والے. تے جدو ادھی پھر ادھر ویدا نہ پیا نوجواناں وال صحابہ وال تے بہن کہندی ہے کی وینا اے انہاں دے ول, تو ویکھ انہاں دا چالا. فیصلہ آباد والیو شعر سنانا مقصد نہیں, واقعہ بتانا مقصد نہیں, ایک منظر تے پہنچانا مقصد ہے. کہ بہن کی کہندی ہے کی وینا اے انہاں دے ول, تو ویکھ انہاں دا چالا. ویکھن والا ایک پیر انہاں دا نبی محمد اللہ. اسی بھی چاہنے ہیں, اسی بھی آنے ہیں, چاہنے بھی ہیں آنے بھی ہیں. سب وال ویکھو, صحابہ وال ویکھو, تابعین وال ویکھو, تبع تابعین وال ویکھو, امامان دین وال ویکھو, محدثین وال ویکھو, اولیاء وال ویکھو, اتقیاء وال ویکھو, فقہاء وال ویکھو, علماء وال ویکھو, سب وال ویکھو. لیکن بعد محمد رسول اللہ ویکھن والا ایک پیر انہاں دا نبی محمد اللہ. اللہ سانو اپنے نبی دی تابعداری نصیب فرمائے اور سب دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.